وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 102 اور 103، حصہ سوم، درس کا نمبر 1578. آج کا موضوع، کیا غیر مومن ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 102. لفظی ترجمہ: فمن ثقلت موازینہ، پس جن کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں کا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون کی آیت نمبر 103 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے سامعین کرام نقصان اٹھانے والے لوگوں کی. دیکھیں، انسان دنیا میں کامیابی کے لیے آیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ رب تو مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے. وقت تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، ہماری جو تخلیق ہے، ہماری یعنی انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اچھے طریقے سے، اور آپ کا یقین بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات دنیا کی، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا پر ہی ہماری نظر ہے اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، تو بعض اوقات انسان ظاہری پریشانیوں سے تنگ آ کے پریشان ہو جاتا ہے، تو مایوس ہو جاتا ہے. لیکن میں ایک اور بات آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں حقیقت کچھ اور ہے. ہم جس نظریے سے، جس نیت سے زندگی گزار رہے ہیں وہ تو بڑا تباہ کن ہے. ہماری نیت بن گئی ہے دنیا کی، اور آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے. اس کی ساری توانائیاں دنیا ہی کے لیے خرچ ہو رہی ہیں. اس بات پہ ذرا آپ غور کیجئے.
اگر نہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پہ آج کا مسلمان غافل ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے نقصان کی، بات کیا کی ہوگی؟ نقصان کی۔ جب آپ نقصان کا سودا کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کے اہل بن جاتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو فائدے کا سودا کرتا ہے یا نقصان کا سودا کرتا ہے، اور یہ اس کو لامحالہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک دکان ہے، اسٹور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے میں بذات خود ہمارے مردان میں بہت سے اسٹور کھل گئے، اور بہت سے اسٹور ایسے ہیں جن میں گیا ہی نہیں ہوں کہ بھئی یہاں کیا بک رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، تو یہی نہیں ہو تو خریداری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت سے اسٹور ہیں۔ دنیا میں جب آیا ہے انسان تو اس کو کوئی نہ کوئی سودا پسند کرنا ہوگا۔ اگر اس نے جنت کا سودا پسند نہ کیا تو اس کے حصے میں پھر دوزخ آئے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی جنت کو دیکھیں، موت کے بعد کی زندگی تو حقیقت ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیا پر یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی ساری توانائیاں جو ہیں، ساری کوششیں، ساری توانائیاں دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دنیا جو ہے یہ ایک سٹور ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے، کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ کامیابی کی جگہ جنت ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ جنت جگہ ہے اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی اور اللہ کے تقرب کی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر اللہ کی ملاقات کو آپ نے ناپسند کر لیا، دیکھیں آخرت میں ہم نے جانا تو ہے، اور دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ تو ہے۔ اب دیکھیں میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک آیت آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن بھی ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ہمارے قرآن سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں بھی ہمیشگی کی جہنم ہے سامنے کا۔ اچھا، ایک ہمارے ذہن میں ایک کیڑا ہے، اور وہ بڑا تندرست و توانا ہے، اور وہ کیڑا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسی لیے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے تو روزے رکھ رہے ہیں، سخت گرمی میں پیاسے آپ رہتے ہیں، کھانا پینا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے نہ چھوڑا جھوٹ اور اس پر عمل، اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب ہماری زندگی کی بنیادی جھوٹ پہ ہے، ہماری زندگی کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے مقصود مجھے بنا لو، ہم نے مقصود دنیا کو بنا لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کا ارادہ کر لو، اور ہم نے دنیا میں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فرماتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، فلا تغررنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور۔ تو یہ دیکھیں ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر ہے۔ جھوٹ کیا ہے
کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا اصل ہے، اس کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ میرا جسم یہ حقیقت ہے، میں جس جسم میں ہوں یا میرا ظاہر اصل ہے، ظاہر کے لیے جیو، اپنا خیال رکھو، ٹیک کیئر۔ آپ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے ابو اپنا خیال رکھیے گا، یا باپ اپنے اولاد کو کہتا ہے بچے اپنا خیال رکھنا۔ سارا یہ معاشرہ جو ہے یہ ظاہر پرست معاشرہ ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آپ محسوس کریں، ہم ظاہر پرست ہیں، اللہ کے پرستش کرنے والے نہیں ہیں ہم۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات ہو رہی ہے خسارے کی، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان کے لیے ہرگز نہیں بنایا ہے، بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ کہاں؟ سچی بیٹھنے کی جگہ، سچی رہنے کی جگہ، فی مقعد صدق ہوں گے۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ جنت کا دیکھیں، نہ ہمیں جنت کا کوئی لالچ ہے نہ جہنم کا کوئی خوف ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کیسی زندگی ہے جس میں ہم اللہ کو بھلا کر اور دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری امیدیں، ہمارے توقعات، ہم دنیا میں خوشیوں کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ ویڈنگ اینیورسری ہے، یہ برتھ ڈے ہے، میاں بیوی، کبھی میاں کی برتھ ڈے ہے، کبھی بیوی کی برتھ ڈے ہے، کبھی ان کی ویڈنگ اینیورسری ہے، کبھی ایک بچے کی سالگرہ ہے، کبھی دوسری۔ بس یہ ہم دنیا ہی کو ہم نے اس میں خوشیاں اپنے لیے بنا لی ہیں، کیلنڈر میں باقاعدہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو نقصان کی بات ہو رہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نقصان کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ بات پکی طرح نوٹ کر لے، ہو نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ایک نقصان کا سودا کر لیا ہے دنیا میں، یا تو آپ فائدے کا سودا کریں گے، اور اگر نہ کیا تو پھر آپ کے لیے نقصان تو ہے، نقصان سے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ اسی طرح ہے، مثال کے طور پہ ایک بھوکا شخص ہے اور اس کے پاس کوئی کھانا لا کے رکھ دیتا ہے۔ اب اگر وہ کھانا نہ کھائے، یعنی ایسا بھوکا ہے کہ مر رہا ہے بھوک سے، اب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کھانا نہ کھائے گا تو مر جائے گا، اور کھا لے گا تو بچ جائے گا۔ یہ اسی طرح ہماری دنیا میں آمد کا مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ جنت ہماری ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کیونکہ دو مقامات سے ایک مقام ضرور ہمارا ہے۔ اب جنت ہے، وہ تو پھر ارادہ کرنا ہوگا آپ کو، اس کے لیے پھر کوشش کرنی ہوگی، یہ ایسے نہیں ملے گی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پوری آیت پڑھ دوں تو مزہ آئے گا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ جس نے دنیا چاہی تو دنیا تو میں اس کو دے دوں گا، یعنی جو خالص دنیا کا طلبگار ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ دنیا کا طلبگار ہے، تو اب میں دے تو دوں گا، لیکن اس کی
جو جیسا وہ چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا نہیں، یہ بھی میری مرضی ہے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنا میں چاہوں، ما نشاء لمن، جس کو چاہوں۔ کیا امریکہ میں غریب نہیں ہے؟ کیا وہاں بھوکے لوگ نہیں رہتے؟ کیا یورپ میں بھوک نہیں ہے؟ کیا چائنا میں غریب نہیں ہے، فقیر نہیں ہے؟ وہاں ہیں۔ ویسی میں بات کہہ رہا ہوں، تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو دے اور جس کو نہ دے۔ تو یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسے دنیا دے تو دوں گا، لیکن جتنا میں چاہوں اور جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں، اس کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف دنیا کا طلبگار ہے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے آج کے مسلمانوں کی، 2021 ستمبر 4 تاریخ ہے آج، یہ آج کی بات ہو رہی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، اب یہ جائے گا لازمی جہنم میں۔ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن میں بعض اوقات صرف رویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مومن، کافر، مشرک، منافق اس کا نام ہی نہیں لیتا، رویے کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا طلبگار اور آخرت کا طلبگار۔ 2 آیاتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جہنم میں جائے گا اور وہاں دھتکارا ہوا اور ذلیل ہو کے جائے گا۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ یہ میں آج کا مسلمان قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک رویہ ہے اور اس میں ہم گرفتار ہیں۔ آج کا مسلمان صرف دنیا کا طلبگار، خاص اور عام، ایک ریڑھی والا، وزیر اعظم، آرمی چیف، چیف جسٹس، اور جناب یہ راج، یہ مزدور، یہ عام کلاس 4، یہ قاصد اور یہ نائب قاصد، سارے دنیا کے طلبگار ہیں۔ نیت تو دنیا کی ہے، ہر ایک کی وہ معیار ذرا مختلف ہے، باقی طلب تو دنیا کی ہے۔ آج جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ کہتے ہیں کہ 22 سال میں نے اس عہدے کے لیے کوشش کی، آج مجھے وہ عہدہ مل گیا، اب 3 سال اور ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو وہ کرکٹ کھیلتے رہے، وہاں وہ ٹرافی جیت لائے ورلڈ کپ کی، پھر اسپتال بنایا، اور پھر جو ہے دیکھیں مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، نہ میں ان کے حق میں ہوں نہ خلاف ہوں، میں ایک رویے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا نام بھی میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کو آپ جانتے ہیں اور اس کے الفاظ کو بھی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں 22 سال میں نے محنت کی اور میں اب وہ اللہ نے مجھے 22 سال بعد نوازا ہے۔ تو کیا دنیا، وزیر اعظم کیا ہے دنیا کا؟ قبر میں تو بڑے وزیر اعظم پڑے ہوئے، بہت درجنوں وزیر اعظم پڑے ہوئے، درجنوں آرمی چیف پڑے ہوئے، قبر میں کوئی پرسان حال تو نہیں ہے ان کا، سارے دنیا کے طلبگار۔ یہ تو صدیاں بیت گئی ہیں، مسلمان کی جو نیت ہے وہ دنیا بن گئی ہے۔ رونا تو اسی بات کا ہے، اس کی نیت دنیا ہو گئی ہے، یہ دنیا کے لیے زندہ ہے، موت اور حیات اس کی دنیا کے لیے ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ بہرحال میں خسارے کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ آیات آج اس کا تیسرا حصہ ہے 2 آیات کا، اسی پر میں بات کر رہا ہوں۔ بات ہو رہی ہے فائدے اور نقصان کی، مفلحون اور خاسرون، اور یہ صورت آغاز بھی مفلحون سے ہوئی ہے، اور اس میں فلاح کے اور نقصان کے جا بجا علامات بھی بیان ہو رہے ہیں۔ اور یہ 2 آیات جو ہیں یہ بھی خاص طور پہ نقصان اور نفع کی بات ہو رہی ہے۔ خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ فاولئک ومن خفت موازینہ فاولئک الذین
انہوں نے خود نقصان کا سودا کر لیا اپنے. دیکھیں دنیا میں نے آپ کو کہا کہ ایک سودا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور اس کی ہدایت بھی کی ہے کہ یہ مجھ سے جنت کا تم سودا کر لو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے اس کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں جنت ہے. جنت کے سودے کے لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور انسان کو جنت کے سودے کے لیے بھجوایا ہے. پھر اس کی نہ صرف یہ کہ اس کی فطرت میں اللہ کی طرف رجوع رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتاب اور پیغمبر انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بھجوائے. 1,24,000 پیغمبر، ایک تعداد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھجوائے. ہمارے آخری رسول ہیں، اب ان کے امتی ہیں. پیغمبری کام ختم نہیں ہوا ہے. اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور جنت کی طرف بلائیں. اب ہم نے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ہم نے من حیث القوم من حیث الامت جنت کو رد کر دیا ہے، اس کو قسمت پہ چھوڑ دیا ہے. اس پہ امیدیں اور توقعات اللہ بخشش کر دے گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے. کیوں؟ کہ ہم امتی ہیں نام کے. تو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ آپ سوچیں. آیت نمبر 103 سورہ مومنون، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 200، یعنی اگر دیکھیں مجھے احساس ہے کہ آپ مجھے بعض لوگ سن کے یہ کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جنت کا سودا کرنا ہے، جنت کے لیے وقت گزارنا ہے، جنت کی قیمت ادا کرنی ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے اور اس کی توفیق سے کہ بھئی جنت کا سودا کر لو. آپ سے میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کا سودا کر لیں، اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ سے بیعت کر لیں، اللہ پہ بیچ دیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اب زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اسلام پر عمل نہ کریں. ایک کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں، سچے شخص کو ڈھونڈیں جو اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہو، وہ جو صاحب حال ہو، جو صاحب دل ہو، جو صاحب یعنی اللہ والا ہو، جسے اجازت ہو آپ کے تزکیے کی. تو اس سے آپ اپنا تزکیہ بھی کرائیں اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. دیکھیں میں آپ کو کلیئر بات کہہ رہا ہوں کہ جنت کو تو ہم بھول کے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنی کوششوں کو، ساری زندگی جو ہے وہ بس ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا خاندان، اور یہ میرے چاچا ماموں تائی، اور یہ ماں باپ، اور یہ میرا مستقبل، یہ میں نے خود کماؤ پوت بننا ہے اور بچوں کو بھی دنیا کا گدھا بنانا ہے. تو آپ چل رہے ہیں اس راستے پر، آپ نے نقصان کا سودا کر لیا ہے. آپ فائدے کے یعنی معنی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. دنیا کا فائدہ آخرت کا نقصان ہوگا. یعنی آپ جسے فائدہ سمجھتے ہیں وہ دراصل نقصان ہے، اور جسے آپ نقصان سمجھتے ہیں وہ دراصل فائدہ ہے. جسے آپ نقصان دیکھیں، میں تو دیکھیں آپ میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے مکمل رجوع اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، اس کو آج کا مسلمان بڑے نقصان کا سودا سمجھتا ہے. وہ تیاری نہیں ہوتا رب کی بندگی کے لیے، کامل بندگی. آپ تو یہ نام سن کے ہی دور ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی میں تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں،
میں تو بنیاد پرست نہیں ہوں. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں میرے اپنے خاندان میں یہ جو ہے دقیانوسی ہے، پرانے خیالات ہیں اس کے. اب نیا خیال کیا ہے؟ بس سب کی طرح ہو، جو لوگ کر رہے ہیں اسی طرف تم جاؤ، لوگوں کو دیکھو، بس جو لوگوں کا رجحان ہے. اور لوگوں کا رجحان کیا ہے؟ دنیا کماؤ اور دنیا. شریعت کی کوئی خاص پابندی مت کرو. یہ وہ روشن خیالی جسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں. خواتین نے سر سے دوپٹہ اتار لیا. آج دیکھ لیں میڈیا پہ، عام طور پہ خواتین کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، بال کھلے، لپسٹک لگائی ہوئی، فیشن کیا ہوا. ایسی خواتین دیکھتے ہیں، پہلے صورت کو دیکھتے ہیں، بدصورت خواتین کو نہیں رکھتے یہ ٹی وی اینکر. وہ تو حسن دکھاتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی دیکھو، اس کی آواز بھی سنو، صورت بھی اچھی ہے، آواز بھی اچھی ہے. بڑی ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت. اور لوگوں نے حقیقت میں ہم نے جہنم کا سودا کر لیا ہے. حقیقت میں ہم نے جہنم کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے. غیر شعوری طور پہ کہہ دیں، لا علمی میں کہہ دیں، جہالت میں کہہ دیں، لیکن کر تو لیا ہے، پسند تو کر لیا ہے. آپ نے دنیا کو پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے. اکثریت جو ہے دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہی ہے. ایسا ہوگا، مکان بنا لیں گے، خوب اچھا کچن ہوگا، بڑا بیڈ روم ہوگا، اور باغیچہ ہوگا، اور کیا ہوگا، جھولے ہوں گے اس میں، باغیچہ ہوگا، اور پھول لگائیں گے ہم. کوئی جگہ ہوئی تو کوئی سبزیاں بھی لگا دیں گے. اسی خیالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور بس اتنے میں موت آتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. دنیا ہی کے خیال میں دیکھیں، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اسی حالت میں ہماری موت آئے گی. آتی ہے، آئے گی کیا؟ آتی ہے. اسی دنیا کے خیال میں آج کا جو برائے نام مسلمان ہے یہ جی رہا ہے. اسی خیال میں وہ زندہ ہوگا. رب کی ملاقات، جنت، اللہ کی رضا، رسول کا اتباع، یہ تو ہمارے پروگرام نہیں ہے. اب یہاں بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، فی جہنم خالدون، یہ ہمارے لیے ہے آج کے نام نہاد مسلمان. دیکھیں ایمان تو اس کے دل میں نہیں ہے نا. یہ مومن، میں تو آپ کو وضاحت کر چکا ہوں، مومن باغی نہیں ہوتا، وہ اطاعت گزار ہوتا ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اولئک یؤمنون باللہ، و کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں. اللہ نے صفات بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات الی آخری آیت ہے. سب نے کہا مومنانہ صفات ہم میں نہیں پائی جاتی، کوئی ایک صفت نہیں ہے. یہ سورہ مومنون ہے. آپ نے یعنی ابتدا میں آپ نے دیکھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. کوئی ایک چیز نہیں ہے ہم میں. مجھے آپ چیلنج کرتا ہوں، ایک مومنانہ صفت اپنے اندر بتا دیں. یقینی نہیں ہے، آخرت پہ تو یقین نہیں ہے. میں آپ سے دیکھیں، نہ آخرت پر یقین ہے ہمارا، جنت دوزخ اس پر ہمارا یقین نہیں. پھر یوم آخرت یہ تو ہمارے یقین سے باہر چیزیں. پھر دوبارہ جی اٹھنا، اس پر بھی یقین نہیں. پھر اللہ کی توحید کہ صرف اللہ کی بندگی، نہ، ہم تو اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. پھر پیغمبر کی اطاعت، نو. پسند آئے گی ایک بات جو سنت، نکاح سنت ہے، ہم شادی کریں گے،
لیکن سال میں ڈول ڈمکے بھی ہوں گے اور بے پردگی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، آپ کو پتہ ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں صفات ہم میں موجود نہیں ہیں، ایک کو بھی ہم عملی طور پہ نہیں مانتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو ککھ بھی نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم